بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 3 اکتوبر ہے، سال 2021۔ مریم اورنگزیب نے سکھر جیل میں سید خورشید شاہ سے ایک خفیہ ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات پر کچھ سوالات اٹھ گئے۔ حافظ سعد رضوی کی رہائی کا خواب چکنا چور ہوا ہے، رات گئے بازی پلٹ گئی ہے۔ تحریک لبیک کے کارکنان کیا اب احتجاج کرنے جا رہے ہیں؟ اس حوالے سے بھی ڈیٹیل آپ کے سامنے آج ویڈیو میں رکھوں گا۔ آپ کو یاد ہوگا جب فرانس کے سفیر کو یہاں سے نکالنے کا معاملہ تھا اور فرانس کے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکوں کی اشاعت ہوئی، اور اس کے بعد پورے پاکستان سمیت عالم اسلام کے اندر غم و غصے کی لہر دوڑی۔ تحریک لبیک پاکستان نے پاکستان کے مختلف اضلاع کے اندر احتجاج کیا، اور لاہور کے اندر جس طرح کی صورتحال نے جنم لیا اور تشدد کی طرف جو معاملات ہیں وہ بڑھنے لگے اور حکومت نے ایکشن کیا، بالآخر تحریک لبیک کے ساتھ مذاکرات ہوئے اور ایک معاہدے کے تحت اس سے قبل چونکہ سعد رضوی کی گرفتاری ہو چکی تھی تو باقی کارکنان کو رہا کر دیا گیا تھا، لیکن ساتھ ہی اس طرح کا اندیا دیا گیا تھا کہ آئندہ چند ہفتوں کے اندر حافظ سعد رضوی کو رہا کر دیا جائے گا۔ لیکن پھر کیا کیا؟ حکومت نے 16 MP کے تحت 3 مہینے کے لیے ان کو اریسٹ کر لیا، اور بعد ازاں جب یہ مدت ختم ہوئی تو ہائی کورٹ کا جو ریویو بینچ ہے اس کے سامنے معاملات پہنچے، اور انہوں نے کہا کہ یہ اب مزید ان کی جو ایکسٹینشن ہے وہ درست نہیں ہوگی، بلکہ ان کو رہا کیا جانا چاہیے۔ اس کے بعد جو انتظامیہ ہے اس نے نئے قانون کے تحت یعنی انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت ان کی ایکسٹینشن مزید 3 مہینے کے لیے بڑھا دی۔ اب یہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر گیا۔ حافظ سعد رضوی کے جو چچا ہے امیر حسین، انہوں نے ایک درخواست دائر کی اور انہوں نے کہا کہ میرا بھتیجا جو ہے وہ بے گناہ ہے، تحریک لبیک کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ مذہبی معاملہ تھا، جس طریقے سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکوں کی اشاعت کا معاملہ تھا، یہ پرامن ہمارا احتجاج ہو رہا تھا۔ کچھ شر پسند لوگ اس کے اندر داخل ہوئے اور پوری تحریک کو بین کرنے کی کوشش کی گئی، کالعدم قرار دیا گیا، اور ساتھ ہی میرے بھتیجے کو رہا کیا جانا چاہیے۔ اب لاہور ہائی کورٹ نے 2 دن پہلے یہ فیصلہ جاری کیا کہ حافظ سعد رضوی کو مزید نظر بند نہ رکھا جائے بلکہ ان کو رہا کر دیا جائے۔ اب لگ ایسے ہی رہا تھا کہ شاید ان کی رہائی گزشتہ روز ممکن ہو سکے گی، لیکن بعد ازاں جو تحریک لبیک کے ذرائع ہیں انہوں نے اپنے طور پر یہ خبریں دینا شروع کی کہ سوموار تک رہائی ہوگی، چونکہ جو آرڈرز ہیں وہ لکھے جا رہے ہیں، لمبے چوڑا لکھائی کرنی ہے ججز صاحبان نے، اس لیے ٹائم لگ سکتا ہے۔ لیکن رات گئے آج ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ یہ کہ ڈپٹی کمشنر لاہور نے رجوع کیا 29 ستمبر کو یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان سے، اور جب یہ رجوع کیا گیا تو اب رات کو جیو نیوز کے مطابق اور باقی جو وہاں پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے عام رپورٹر ہیں عمران وسیم، ان کے مطابق یہاں پر جو ہے وہ سپریم کورٹ کے فیڈرل ریویو بورڈ کا ایک اجلاس ہوا ہے، ہنگامی اجلاس، یہ ویڈیو لنک پر اجلاس ہوا ہے، جس کے اندر اس بورڈ کی جانب سے ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ پنجاب کو آگاہ کر دیا گیا کہ TLP کے جو سربراہ ہیں سعد رضوی، ان کو زیر حراست رکھنے میں جو توسیع ہے وہ 1 مہینے تک بڑھا دی گئی ہے۔ اعلامیے کے اندر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سعد رضوی کو انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت کوٹ لکھپت جیل میں رکھا گیا ہے۔ 29 ستمبر کو یہ سارا معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ریویو بورڈ کے سامنے گیا تھا۔ اب یقینی طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو TLP کے وکلاء ہیں وہ اپنا کیس رکھیں گے، لیکن عارضی طور پر 1 مہینے کے لیے ان کی ایکسٹینشن جو ہے اس کی خبر دی ہے سپریم کورٹ کے جو کریڈیبل سورسز ہیں ان کی طرف سے، اور باقاعدہ جیو نیوز نے بھی اس خبر کو بریک کر دیا ہے۔ اب کچھ اس طریقے سے ٹویٹر پر، فیس بک پر تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید ملک بھر کے اندر وہ دوبارہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں، اور اس سے مزید افراتفری پھیلے گی۔ کرونا کے حالات تو اپنی جگہ ہیں ہی، سیاسی جماعتیں بھی اپنے اجتماع کرتی ہیں تو وہ بھی اجتماع کریں گے، لیکن میری تحریک لبیک کے ذرائع سے جو بات ہوئی مجھے انہوں نے بتایا کہ یہ اعلیٰ قیادت جو ہے TLP کی، انہوں نے اس کی اونرشپ لینے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ اپنے طور پر چند جوشیلے لوگ جو ہے وہ ٹویٹر پر، فیس بک پر، سوشل میڈیا کے مختلف جو پلیٹ فارمز ہیں وہاں پر احتجاج کی کالیں دے رہے ہیں، اور ان کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ ابھی تک اس حوالے سے کوئی نوٹس سامنے نہیں آیا۔ جو خبریں گردش کر رہی ہے کہ 1 مہینے کی ان کی جو ایکسٹینشن ہے نظر بندی کے اندر وہ کر دی گئی ہے سپریم کورٹ کے ریویو بورڈ کی طرف سے، تو وہ یہ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ ساری خبریں ابھی تک افواہیں ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کا چونکہ فیصلہ آ چکا ہے تو ایک مرتبہ ان کو رہا کرنا پڑے گا، تو احتجاج فی الحال جو TLP کا کوئی احتجاج کا پلان مزید نہیں ہے۔ اب ایک بڑی خبر آئی ہے
اور اس خبر کا تعلق جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما خورشید شاہ اور مریم اورنگزیب کے ساتھ ہے۔ اس کو مختلف اینگلنگ کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے، وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن یہ بڑی ایک حیرت انگیز بات ہے کہ اس ملک کے جب سسٹم کی ہم اکثر بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ یہ خورشید شاہ جن پر تقریباً 1.25 ارب روپے کا الزام ہے، نیب اپنا ریفرنس تیار کر رہی ہے، کارروائی جاری ہے، سندھ ہائی کورٹ نے ان کی ضمانت کو مسترد کیا، پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر معاملہ گیا، وہاں پر بھی انہوں نے اس کو منظوری نہیں دی، دوبارہ اب سندھ ہائی کورٹ کی طرف انہوں نے رجوع کیا ہے، اور پھر جو عام انکشاف ہوا کہ خورشید شاہ کس طرح 2 سال نیب کی کسٹڈی میں ہوتے ہوئے بھی وہ ہاسپٹل میں رہے، اور ہاسپٹل کے اندر جو یہ ہاسپٹل ہے NICVD وہاں پر وہ رہے، اور وہاں ان کو کمرے ملے ہوئے تھے، ملاقاتیں ہو رہی تھی، وہ موج مستی بھی کر رہے تھے، اور ساتھ ان کی قید جو ہے وہ بھی ہو رہی ہے۔ اور جب اس طرح کسی سیاستدان کی قید ہوتی ہے، اس کو بے شک A یا B کلاس ملی ہو، تو یہ قوم پر بڑا احسان فرماتے ہیں کہ دیکھیے ہم نے اتنی قید کاٹی ہے۔ اب ایک بڑے عام ڈیولپمنٹ ہوئی، اس کو اگرچہ روزنامہ جنگ نے انہوں نے بھی چھاپا، لیکن یہ بتایا گیا کہ مریم اورنگزیب وہ پہنچی ہیں سکھر سینٹرل جیل کے اندر، چونکہ 2 ستمبر کو خورشید شاہ وہ ہاسپٹل سے منتقل ہو گئے جیل کے اندر، اور سینٹرل جیل کے اندر بھی آپ کو علم ہے ان کو سہولیات دی ہوئی ہیں، اور اوپر سے چونکہ سندھ حکومت اپنی ہے تو ان کے عللے تللے ہیں وہاں پر بھی۔ اب وہاں پر ملاقات کی ہے مریم اورنگزیب نے، آج کل چونکہ PDM سے نکل چکی ہے پیپلز پارٹی، پہلے والے تعلقات نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ آپس میں جملے بازی بھی ہو رہی ہے، بلاول کی، مریم کی، اور شادیہ مری اور مختلف جو ہنا بٹ اس طرح کی کنیزیں وہ بھی لگی رہتی ہیں۔ اب یہاں پر سینٹرل جیل جب وہ پہنچے ہیں تو بات جو میڈیا کو لیک کی گئی، اور لیک ہونے کے بعد انہوں نے جو موقف دیا وہ یہ تھا کہ خورشید شاہ کے بیٹے سید فرخ شاہ وہ بھی اس ملاقات میں موجود تھے، اور دونوں بڑی جماعتوں کے یہ جو بڑے رہنما ہیں انہوں نے اتفاق کیا ہے چیئرمین نیب کی جو ایکسٹینشن ہے وہ نہیں ہونے دی جائے گی، چونکہ اس وقت لیڈر آف دا اپوزیشن تھے خورشید شاہ۔ جب ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی تو اب اس کو ایکسٹینڈ نہیں کیا جانا چاہیے، اور اس پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے اس کا اتفاق رائے ہونا چاہیے۔ اب یہ جو خبر ہے یہ کچھ ہضم نہیں ہو رہی، جن دوستوں سے میری بات ہوئی ان کا کہنا ہے کہ یہ بات اس لیے نہیں مانی جا سکتی کہ ایک ایسا بندہ جو اس وقت جیل کے اندر ہے اور وہ پارٹی معاملات کے اندر اس طریقے سے ان بھی نہیں ہے، اور باقی ساری پیپلز پارٹی سندھ کی حکومت اور مرکزی ان کے رہنما شیری رحمان اور رضا روانی اور اس طرح کے جو لوگ ہیں ان سے بھی بات کی جا سکتی تھی، لیکن مریم اورنگزیب کی یہ جو ملاقات ہے یہ کسی اور معاملات جو ہے ان کا شاخسانہ لگتی ہے، کوئی اور پیغام ہے، وہ مریم نواز کی طرف سے ہو سکتا ہے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ تو کہتے ہیں کہ یہ محمد زبیر کی جیسے ویڈیو لیک ہوئی ہے کوئی اس طرح کا معاملہ ہے، لیکن میں ایسی بات نہیں کروں گا کیونکہ یہ مزید جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن بہرحال یہ ملاقات مشکوک ضرور ہے، اس کے پیچھے یہ کہنا کہ وہاں خورشید شاہ صاحب جیل کے اندر اتنے معاملات ہینڈل کر رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے، ملاقاتیں ان کی ضرور ہو رہی ہیں۔ تو اب اس بار جو چیزیں ہوئی ہیں اب تک کی جو کریڈیبل سورسز کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی خود اس ملاقات پر حیران ہے کہ مسلم لیگ نون کی مریم اورنگزیب خورشید شاہ سے جیل میں ملنے کیوں گئی ہیں، اور اس پر ذرائع کہہ رہے ہیں کہ ان کی طرف سے ایک باقاعدہ نیر بخاری جو سیکرٹری جنرل ہے ان کی طرف سے شوکاز نوٹس بھی جاری کیا جا رہا ہے سید خورشید شاہ کو کہ بتائیے آخر کون سی کھچڑی آپ وہاں بیٹھ کر پکا رہے ہیں۔ یہ تو خبریں ہیں، لیکن ظاہر ہے روز وہ ملتے ہیں، ان کی اپنی بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور کس طریقے سے یہ ترقیاں ہوئی ہیں یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہے۔ لیکن اب جو خبر آئی خفیہ ملاقات کے حوالے سے ایک ویب سائٹ کے مطابق وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ سید خورشید شاہ کو شوکاز نوٹس بھیج دیا گیا۔ اس نوٹس میں وضاحت طلب کی گئی ہے کہ جناب نون لیگ کی مریم اورنگزیب سے علیحدگی میں خفیہ ملاقاتیں کیوں اور کس کے کہنے پر کی گئی ہیں، اور پارٹی ذرائع کے چند معتبر ذرائع کا وہ حوالہ دے رہے ہیں کہ نون لیگ کی مریم اورنگزیب خصوصی طور پر سکھر جیل میں پیپلز پارٹی کے رہنما سید خورشید شاہ سے ملنے گئی ہیں، اور یہ چونکہ بہت سارے لوگ ہیں شوکاز نوٹس ملا ہے نہیں ملا، ان کا دعویٰ ہے ویب سائٹ کے مطابق کہ یہ جو ہے وہ نوٹس مل چکا ہے، لیکن ابھی چونکہ ایسی کوئی مین سٹریم میڈیا کے اندر خبر نہیں آئی۔ لیکن بہرحال یہ سوال جو ہے اس وقت سوچا جا رہا ہے کہیں چند جو کرپشن کے نکات ہیں
ان پر تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے بیک ڈور رابطے نہیں ہو رہے۔ اس کے ساتھ ہی جو افغانستان کی صورتحال ہے، اس وقت جو امریکنز ہیں اور غیر ملکی جو طاقتیں ہیں، وہ پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام پھیلانے کے لیے مختلف ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ ان کو بھی یہاں پر مختلف پارٹیز کی ضرورت ہے۔ کہیں وزیر اعظم عمران خان اور موجودہ حکومت کے خلاف ایک نئی بھرپور تحریک کا آغاز ہو سکتا ہے، یا یہ مریم نواز اور نواز شریف کا ایک شاہ جی کے نام کوئی خفیہ پیغام تھا، یا ان کی کوئی پرسنل ریلیشن شپ تھی۔ ابھی تک اس معاملے کے اندر کھوج جاری ہے، لیکن بہرحال یہ ملاقات عام نہیں ہے بلکہ غیر معمولی ملاقات کا نام دیا جا رہا ہے۔ خاص طور پر محمد زبیر، اس کے ویڈیو آنے کے بعد پھر جب اتنا محتاط ہو گئے ہیں لوگ، پھر اس طرح کی جو چیزیں ہیں، بلکہ چیزیں تو اس سے میں لنک نہیں کرنا چاہتا، لیکن بہرحال یہ ملاقات جو ہے اس پر سوالات اٹھیں، اور مزید ہم اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔